نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب میں کہوں نا توب الی اللہ تو استغفر اللہ تو بلند آواز سے کہنا ہے، توبو الی اللہ۔ اچھا، اس میں جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں نا، یہ اس لیے میں نے بلند آواز سے وہ سننا چاہ رہا تھا کہ جب بلند آواز سے کہتے ہیں اور جب زور لگاتے ہیں تو یہ غین جو ہے نا یہ تھوڑا متغیر ہو جاتا ہے اور یہ غین چلے جاتا ہے گاف کی طرف۔ تو جب استغفر اللہ کہیں تو زور کم ہو، استغفر اللہ، اس کو بالکل زور لگائیں گے استغفر، تو یہ جو ایک تو الحمدللہ ایک عادت بنی ہوئی ہے میری کہ یہ غین نکل رہا ہے، ورنہ میں نے نوٹ کیا ہے کئیوں کا کہ یہ گاف بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے تو گھٹنے پر ہاتھ رکھتا ہے، اور جب سجدہ کرے گا تب ہاتھ کہاں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ سجدہ جو ہے نا وہ اشارے سے کرے گا، تو اب جو ہے وہ جیسے رکوع میں جو ہے نا یہ جتنا جھکا نا تو سجدے میں تھوڑا سا اس سے زیادہ جھکے گا، یعنی دونوں میں تھوڑا سا فرق رکھے گا، یعنی وہ ہاتھ یہ ہوا میں نہیں رکھے گا، یوں ہی رکھے گا۔ جس طرح رکوع کیا ہے وہ اسی میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے گا، جیسے یہ رکوع کیا ہے نا یہ اب یہ اس نے کھڑا ہوا، یہ ایک طرح سے کوما کیا، اب یہ سجدے میں کیا یہ دوبارہ تھوڑا سا نیچے ہوا۔ اس طرح ہم تحیات میں رکھتے ہیں نا ہاتھ، تشہد میں اسی طرح ہاتھ رہیں گے، یہ رکوع، اب یہ کھڑا ہوا، پھر یہ سجدہ، پھر یہ دوبارہ اسی طرح کرے گا۔ بس یہ کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا۔ کوئی اسلامی بھائی سویا ہوا ہو اور اس کے پیچھے سامنے وہ سویا ہوا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس کے بارے میں اگر نماز ہوگی یا نہیں؟ چہرہ اگر ڈھکا ہوا ہے چادر وغیرہ سے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اگر یہ بھی ایسا ہی ممکن ہے جیسے وہ سویا ہے قبلہ رخ ہے، قبلہ رخ سویا ہے، اس کا چہرہ ہی اسی طرح یعنی یوں سیدھی کروٹ سویا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، چہرہ بس سامنے نہیں آنا چاہیے۔ مدنی پھول، نعمت کی حفاظت کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جو سگریٹ کے عادی ہیں اور نسوار کے عادی ہیں، منہ میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اس دوران ذکر اللہ اور درود پاک پڑھنا ظاہر ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کو جب جلوس نکلتے ہیں تو اکثر علماء کرام مائک میں اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ لنگر ترتیب سے تقسیم کریں، تو رزق کی بہت بے ادبی ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ آپ فرما دیں۔ یا میرے سنت جو ہے نا وہ مدی مذاکروں میں فرماتے رہتے ہیں اس حوالے سے، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی اس طرح بے ادبی کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو ہم اس بے ادبی کی وجہ سے ہم یہ فعل تو نہیں چھوڑیں گے نا، ورنہ جنہوں نے حج کیا ہے
تو عرفات اور منا اور مزدلفہ میں جو اسراف ہوتا ہے وہ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. حرمین طیبین میں، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں جو رمضان شریف میں جو افطاری ہوتی ہے اس وقت وہاں جو ضائع ہوتا ہے مال وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرا 4 لاکھ کا ایک چیک ہے تو مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں نے کسی دکاندار سے رجوع کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس پہ 50,000 اپنا پروفٹ رکھوں گا، 3.5 لاکھ آپ کو دوں گا. تو کیا یہ سود میں کھلائے گا؟ 50,000 وہ اپنا پروفٹ لے رہے ہیں، مجھے 3.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں 4 لاکھ میں سے. مجھے پیسوں، میرا چیک اگلے مہینے کی 30 تاریخ کا ہے، مگر مجھے ایک دم پیسوں کی ضرورت پڑ رہی گئی تھی، وہ 50,000 کا اپنا پروفٹ رکھ رہے ہیں، کیا یہ سود میں کھلائے گا؟ ارے سیدھی سی بات ہے کہ یہ بنا قرض، اور یہ قرض کے عوض جو ہے نا 50,000 لے رہے ہیں آپ سے، سودی وہ، اس میں کون سا شک ہے. مدنی پھول امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کے دن مسجد نبوی شریف میں خوشبو سلگایا کرتے تھے، خوشبو کی جو ہے وہ دھونی دیا کرتے تھے. تو یہ یاد رہے دھونی دینے کے لیے مسجد کے اندر ماچس کی تیلی جلانے کی اجازت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میرا یہ سوال ہے کہ ایک کاروباری بندہ ایک چیز جو بیچتا ہے تو اس کے عوض وہ کتنا منافع لے تو وہ جائز ہے اس کے لیے؟ اگر ایک 1 روپے کی چیز ہے، 1 روپے کا پین ہے، چاہے تو 1 کروڑ کا بیچ دے. امت کی خیرخائی کے تعلق سے کیا ذہن ہونا چاہیے؟ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیرخائی کرنی چاہیے، اور اپنی چیز جو ہے نا یہ کم قیمت میں بیچنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں برکت کیسی ہوتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میرا دوست مجھ سے کہتا ہے جی مجھے آپ پیسے دے دو 6 ماہ کے لیے، میں آپ کو ہر ماہ اس کے عوض 5,000 روپے دوں گا اور 6 ماہ بعد آپ کو سارے پیسے آپ کے واپس کر دوں گا. تو یہ جو 5,000 ہے جو ہر ماہ مجھے ملیں گے یہ سود میں آئیں گے یا کیا چیز ہے؟ سود میں ہی آئیں گے، اور کیا ہوگا. بعض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے اس دن نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہوگا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے شروع کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. اب ایسے کوئی بھی دن، کوئی بھی ساعت، کوئی بھی گھنٹہ، کوئی بھی منٹ جو نا منحوس نہیں ہے، کسی بھی دن کام شروع کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ منگل والے دن کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے، وہ کپڑا جل سکتا ہے یا ڈوب سکتا ہے. بدھ والے دن جو کام شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، یعنی وہ کام پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. حکایت غیر مسلم مسلمان ہو گیا. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غیر مسلم پڑوسی کے بیت الخلاء میں حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کی طرف ایک سوراخ تھا جس سے نجاست گرتی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو دن بھر میں گرنے والی گندگی ایک کونے میں جمع کر دیا کرتے تھے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو آپ نے اس کو بلا کر یہ واقعہ بتایا اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری وفات کے بعد میرے ورثاء اس بات کو برداشت نہ کر سکیں گے اور تم سے جھگڑ پڑیں گے. اسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتنی بڑی ایذا پر صبر کرنے پر بڑا تعجب ہوا. اس نے عرض کی کہ آپ اتنے طویل عرصے سے میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے رہے اور میں ہوں کہ اب تک کفر پر قائم ہوں. اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ غیر مسلم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی وصال ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یاد رکھیے حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنا بھی حق کے پڑوس میں شامل ہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور وہ اس کے بدلے اسے تکلیف نہیں دیتا، حالانکہ اس طرح پڑوس کا حق ادا نہیں ہوتا. لہٰذا صرف تکلیفیں برداشت کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی بے شک اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی.
جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ پاک سے لڑائی کی۔ اللہ پاک ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ یہ سوال ہے کہ بیعت توڑنے کا حق یہ پیر کو حاصل ہے یا مرید کو؟ مرید کو۔ اگر مرد اپنی بیوی کو یعنی بیعت کرنے سے روکتا ہے تو اب یہاں پر بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی یا اس کی مطلب حکم کے بغیر وہ بیعت کر سکتی ہے؟ نہیں، اگر وہ مرد جو ہے وہ جس پیر سے روک رہا ہے مریدہ ہونے سے، وہ اگر پیر جامع شرائط ہے یعنی اس کی بیعت درست ہے شرعن، تو اب جو ہے وہ شوہر روک نہیں سکتا۔ اگر یہ شوہر روکے گا بھی تو بیوی پر یہ اطاعت لازم نہیں ہے۔ جانشین امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ واٹس ایپ پہ سوال آیا ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کر کے وہ ہاتھ چومنے لگ گیا تو اس کو بولو پیارے بھائی جان یہ ہاتھ ہمارے نہ چومے، ولی اللہ کا چومے جو بڑے رتبے والے ہیں، ہم تو گنہگار آدمی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ آپ کا یہ لباس مدنی ماحول اچھا لگا تو اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ یعنی ہاتھ چومنے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے کہ ولی ہی کا چوما جائے، والدہ کے ہاتھ بھی چومے جا سکتے ہیں، چومنا چاہیے، والد کا ہاتھ بھی اولاد چومے، جی اسی طرح مسجد کے امام کا بھی، علماء کا بھی، تو ولایت ضروری نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے اکثر لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، جیسے کہ گھر بار نہیں ہوتا، جو گھر سے نکلے ہوتے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی، وہ انتقال کر جاتے ہیں، کسی کی 25 سال عمر ہو جاتی ہے، کسی کی 30 سال عمر ہو جاتی ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں جن کی شادی نہیں ہو پاتی وہ انتقال کر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنا ناجائز ہے۔ نہیں معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں، جو یہ عقیدہ رکھے تو وہ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ چونکہ جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ میں سے۔ اس پر مدنی پھول چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں، ہوتی بھی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ذہن بنانا چاہیے، اور اس طرح کی جو غلط معلومات ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانا چاہیے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں حضور۔ اصل دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ کتابیں ہم نے پڑھنی نہیں ہیں، علماء نے کئی کئی کتابیں لکھی، اور بندہ اگر خالی یہی بات اگر ذہن میں رکھ لے کہ نماز جنازہ، دفن کرنا، کفن دینا اور غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ شادی شدہ ہونا ضروری ہے، اگر بالغ ہے تو شادی شدہ ہے تو یہ سب ضروری، تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو جب کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ شادی شدہ ہو یا کوارا ہو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ میلادی کسوٹی۔ یا سیدی آپ کی مراد کوئی کتاب ہے؟ جی ہاں۔ یا سیدی وہ کتاب امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ کیا اس سے ابھی تک 1 مہینہ ہوئے آئے ہوئے؟ جی نہیں۔ کیا اس کتاب کا نام فیضان سے شروع ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا اس کتاب کا تعلق ربیع الاول سے؟ یہ آپ نے سوال تو زبردست کیا ہے، مگر جی نہیں۔ یا سیدی اس کتاب کا تعلق نماز سے ہے؟ جی نہیں۔ یا سیدی آپ کی مراد جو کتاب ہے اس کا فقہ سے تعلق ہے؟ جی نہیں۔ وہ رسالہ ہے؟ جی ہاں۔ رسالے کا جو موضوع ہے وہ موت سے متعلق ہے؟ جی نہیں۔ کیا اس رسالے کا موضوع احترام مسلم؟ جی نہیں۔ امیر سنت کے جو ہفتہ وار ترغیب شدہ رسائل ہوتے ہیں ان میں سے اس کا تعلق ہے؟ جی ہاں۔ کہ وہ جو رسالہ ہے وہ والدین کے متعلق ہے؟ جی نہیں۔ سوالات بڑھانے کی جگہ جو ہے نا وہ کہ اپنے انگلی پکڑ لے۔ امیر علیہ سنت نے جو نا وہ اکثر اس رسالے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، بیان کیا ہے، ہاں، اور اس رسالے کا نام بھی لیا ہے۔ آپ کا مرادی رسالہ ضیاء درود و سلام ہے؟ آپ کا جواب غلط نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مدنی فیس تو دی نہیں انہوں نے، نام دے دیا انہوں نے، اب تو ڈبل مدنی فیس ہونی چاہیے، بغیر مدنی فیس کے دے دیا۔ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ میں فیضان نماز کا میرا مطالعہ جاری ہے، اور
دوسری بار بھی میری پڑھنے کی اس کی نیت ہے، کیونکہ میں یہ کتاب کو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بار بار پڑھنے کے تعلق رکھتی ہیں، بار بار تقریباً 450 صفحات میرے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ درس کی بھی ترکیب اسی سے بنا لے، ایک مرتبہ مطالعہ اور ایک مرتبہ درس میں ختم۔ یوں میری نیت امام بھائی 3 مرتبہ کی ہے، 2 مرتبہ ذاتی مطالعہ اور 1 مرتبہ درس میں ختم کرنے کی بھی ترتیب۔ ماشاءاللہ۔ ویسے میں ضمناً یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا، کہ کبھی بھی کسی بھی کتاب کا مطالعہ اس نیت سے نہ کیا جائے کہ میں دوبارہ ایسے پڑھوں گا، یہ ذہن میں رکھے گا۔ یہ بندے کی جب نیت ہوگی نا، دماغ کو یہ چیز ہوگی نا کہ میں یہ 2 بار پڑھوں گا، اب کیا ہے کہ جب بندہ تھکاوٹ ہو محسوس ہوگی یا کچھ بھی ہوگا نا، تو یہ غوشے میں یہ ہوگا کہیں نہ کہیں کونے کھانچے میں، مجھے دوبارہ پڑھنا تو ہے نا، اب میں خالی یوں ہی سرسری طور پہ گزر جاؤں۔ اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو